السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کی جنگ کی پوری کہانی۔ کربلا کی جنگ ایک تفصیلی جائزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کربلا کی جنگ کا تفصیلی اور گہرا جائزہ لیں گے۔ اس ایک ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس تاریخی واقعے کے بارے میں کسی اور معلومات کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم نے ابتدا سے لے کر آخر تک کیا ہوا اور کیسے ہوا سب کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، یزید کا اختیار میں آنا اور امام حسین کا انکار۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے۔ یزید ایک بدترین اور بدبخت شخص تھا جو شراب پیتا اور زنا کرتا تھا۔ جب یزید کو خلافت ملی تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خلافت کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں اس نے حکم دیا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی بات ماننے پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ انکار کریں تو ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نشٹھا کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ یزید ان کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے قطعی لائق نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یزید فاسق، فاجر، زناکار اور ظالم تھا۔ مکہ سے کوفہ کا سفر اور حالات کا بدلنا۔ یزید کے دباؤ کے سبب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے۔ مکہ میں انہوں نے کوفہ کے لوگوں سے ڈھیروں خط ملنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا تھا، اے امام حسین، آپ کوفہ تشریف لائیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے اور ہم یزید کی بیعت ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہم صرف آپ سے بیعت کریں گے۔ حالات کو سمجھنے کے لیے امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، یہ کہہ کر کہ جاؤ اور وہاں کے حالات معلوم کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر 18,000 لوگوں نے بیعت کی اور انہوں نے فوراً امام حسین کو خط روانہ کر دیا۔ خط میں لکھا تھا کہ کوفہ کے حالات بالکل صحیح ہیں اور 18,000 لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیاں دیں تو لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ کوفہ کے حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ جو لوگ حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اب وہی ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ کربلا کی طرف سفر اور پانی کی قلت۔ دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا، جس میں کوفہ کے اچھے حالات کا ذکر تھا، لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراً کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی اور اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب وہ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب آپ کوفہ شہر کے بالکل قریب پہنچے تو یزیدی فوج نے آپ کو روکنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ جاؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا، لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس شخص نے کہا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے۔ اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ ادھر یزیدی فوج کو یہ علم ہوا، یہ معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع ہو گئی۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی اس کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ کیا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ پیاس کا امتحان اور 10 محرم کا دن، ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزر گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور خوف تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کا لشکر بھیج دیا، جو حضرت امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑا یزید کا لشکر تھا۔ امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا۔ 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلے والوں پر پانی بند کر دیا۔ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے قافلے والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ 9 محرم کی رات اور امام حسین کا صبر، ظالم یزیدی فوج امام حسین کے گھر والوں اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئے تھی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے ان کی بات مان لی۔ جب 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف انہیں شہید کرنا ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی شب میں یعنی کہ رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر شہید کیے جائیں گے، اس لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوا دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ شہادت کا دن 10 محرم۔ آخرکار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں یزید کی فوج کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی آن محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا
اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر چلا کر حضرت عباس علم بردار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علم بردار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہوتے گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی ان کے مقابلے میں کوئی بھی آنا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی حیدر کرار کے شیر خدا کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کرتے رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی، اسی بیچ میں اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت میں اور ایسی زخمی حالت میں بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا جبکہ چاروں طرف سے حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، شمر ذی الجوشن مردود نے حضرت امام حسین کی گردن پر تلوار چلا کر ان کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ شہادت کے بعد اور کربلا کا سبق، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا۔ ان کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف ان کی ایک اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے قافلے میں سے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید تو کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا، شام کے اندھیروں میں حسین چمک اٹھے دنیا میں روشنی کی طرح۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے کو قربان کر دیا، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ کربلا میں میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا، لیکن حضرت امام حسین نواسۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، سر کو ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ حضرت امام نے ذوالفقار تلوار میان سے نکالی اور دشمنوں پر جب حملہ کیا تو وہ اللہ کے شیر کا حملہ تھا جو آپ کے مقابلے میں آیا، اسے سیدھا جہنم میں پہنچا دیا۔ سینکڑوں جفاکاروں سے لڑے اور سینکڑوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ جس طرف نگاہ پلٹی سب کی سب الٹ دی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ پتہ لگا ہوگا کہ کربلا کی جنگ میں کیا ہوا تھا اور یہ جنگ کیوں ہوئی تھی اور کیسے ہوئی تھی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل حق اسٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو
ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔